سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم۔ برادران اسلام واجب الاحترام، محترم بزرگوں اور میرے ایمانی بھائیوں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے تھے کہ جب آپ کی عمر مبارک 25 برس کی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 40 برس ہے اور ایک روایت کے مطابق 45 برس عمر ہے، اور جب انہوں نے پیغام بھیجا بیوہ ہونے کے باوجود تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیغام کو اپنے چچا سے مشورے کے بعد قبول فرما لیا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو بڑے واقعات پیش آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک 35 برس کی ہو جاتی ہے تو اس وقت قریش نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ارادہ کیا۔ کعبۃ اللہ یہ قریش کی تعمیر سے پہلے صرف دیواروں کا نام تھا، چھت اس پر نہیں تھی، صرف دیواریں تھیں، اور وہ دیواریں بھی قد آدم کے برابر، یعنی انسان کا جتنا قد ہوتا ہے اتنی دیواریں تھیں، اور اب وہ دیواریں جو ہے کچھ بوسیدہ جیسی ہو گئی تھیں اور ایسا کہ جیسے گر جائیں گی ایسا لگ رہا تھا۔ تو اب قریش نے مشورہ کیا کہ ہمیں بیت اللہ کی نئے سرے سے تعمیر کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ طے پایا کہ ٹھیک ہے، ہم سب مل کے اس کی نئی تعمیر کریں گے اور اس میں بالکل اپنے جو حلال کی کمائی ہوگی وہی استعمال کریں گے، لگائیں گے، نہ تو اس میں سود کا پیسہ لگائیں گے، نہ رشوت کا پیسہ لگائیں گے، نہ چوری کا، نہ کسی اور قسم کا جو مشکوک پیسہ ہوتا ہے وہ ہم اس پر خرچ نہیں کریں گے۔ اور انہی دنوں روم کا ایک جہاز وہ جدہ کے کنارے پر کسی موج سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا تھا، اس کے نتیجے میں اس کے تختے جو ہے وہ بک رہے تھے، تو ولید ابن مغیرہ ایک بڑا سیٹ ہے مکہ المکرمہ کا، اس نے وہ تختے خرید لیے کہ اب ہم کعبہ کی تعمیر کریں گے اور اس کو چھت ڈالیں گے اوپر سے، ورنہ پہلے خالی دیواریں تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اور اس وقت سے وہی دیواریں جو ہے وہ چلی آ رہی تھی، ان کی مرمت وغیرہ کی جاتی تھی، چھت کعبۃ اللہ کے اوپر نہیں تھی، اور اسی میں کعبہ کے اندر اور دائیں بائیں آگے پیچھے انہوں نے 360 بت مشرکین نے رکھے ہوئے تھے۔ یہ جو بت پرستی عرب کے اندر آئی تھی یہ کہاں سے آئی تھی؟ ایک شخص قریش ہی میں گزرا ہے عمر ابن لوحے کے نام سے، اس نے بت پرستی کو یہاں لایا تھا۔ وہ کہیں سفر پر گیا ہوا تھا، اس نے کسی قوم کو دیکھا، یہ لکھا ہے سیرت والوں نے کہ اردن کے علاقے میں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بت پرستی کرتے ہیں، وہاں سے ایک بت وہ خرید کر لے آیا اور لا کر اس نے کعبۃ اللہ میں اس کو نصب کر دیا۔ اب دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دی، تو پھر ہر قبیلے نے جو ہے اپنے اپنے بت لائے، ہر گھر نے اپنا اپنا بت لا کر وہاں پر نصب کر دیے۔ اس طرح بت پرستی یہاں شروع ہو گئی تھی، اور دین ابراہیم، ملت ابراہیمی جس پر لوگ تھے، اس سے اس عمر ابن لوحے نے لوگوں کو گویا ہٹا دیا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عمر ابن لوحے الخزائی کو دیکھا کہ جہنم کے اندر، آگ کے اندر وہ گھرا ہوا ہے، اور اس کے پیٹ کی ساری انتڑیاں وہ باہر نکلی ہوئی ہیں، اور وہ ان کے ارد گرد جو ہے وہ اس طریقے سے گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے اور آگ کے اندر جل رہا ہے۔ یہی وہ تھا جس نے ملت ابراہیمی کو، دین ابراہیمی کو تباہ کیا تھا اور بت پرستی کی طرف لوگوں کو لگایا تھا، اور جتنی بھی شرکیہ رسومات تھی ان کی بنیاد اسی نے ڈالی تھی۔ تو اب قریش نے یہ ارادہ کیا کہ ہمیں بیت اللہ کی نئی تعمیر کرنی ہے، لیکن اس کے لیے نیا بنانے کے لیے جو پہلے دیواریں تھیں ان دیواروں کو گرانا پڑے گا۔ تو اب ان کو کیسے گرائیں، کون گرائے؟ ان کے سامنے فوراً وہ ابرہہ والا واقعہ آ گیا کہ ابرہہ نے گرانے کا ارادہ کیا تھا، اس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ تو اب کون ہمت کرے کہ اس کو گرا کر دیواروں کو اور پھر نئے طریقے سے اس کو تعمیر کیا جائے؟ تو سارے لوگ جمع ہیں لیکن کوئی ہمت نہیں کرتا ہاتھ لگانے کی۔ تو پھر ولید ابن مغیرہ
اسی نے یہ کہا کہ میں سب سے پہلے جا کر اس میں تصرف کرتا ہوں، کام شروع کرتا ہوں گرانے کا، اور اگر مجھے کچھ نہیں ہوا تو پھر آپ لوگ بھی شریک ہو جانا، اور اگر کچھ ہو گیا تو باقی سارے رک جانا۔ اس نے ہمت کی اور یہ گیا اور جا کر کعبہ کی دیوار کے اوپر کھڑا ہوا اور پہلے دعا کی کہ اے رب کعبہ، کعبہ کے مالک، تو جانتا ہے ہم تیرے گھر کا احترام کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، اور ہم اس کو جو گرا رہے ہیں تو نئے طریقے سے اس کو تعمیر کرنے کے لیے گرا رہے ہیں، کسی اور ارادے سے ہم اس کو منہدم نہیں کر رہے ہیں، تو مدد فرما۔ یہ دعا کر کے اور اس نے کدال چلانا شروع کی، تھوڑی سی کدال اس نے چلائی اور اس کے بعد نیچے اتر کے آ گیا۔ رات گزری، اگلے دن صبح تک لوگ انتظار کرتے رہے کہ کچھ اس کو ہوتا ہے کہ نہیں، تو کچھ بھی اس کو نہیں ہوا۔ اگلے دن وہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ اب لوگوں میں جوش و خروش آ گیا، اور ابو طالب جو اس وقت کعبۃ اللہ کے متولی تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، تو انہوں نے ہر خاندان کے لیے الگ الگ جگہیں تقسیم کر کے دیتی تھی کہ اتنا حصہ ان کو گرانا ہے اور پھر اس کی جگہ ان کو تعمیر کرنی ہے۔ اس طریقے سے صبح کے وقت میں جب انہوں نے دیکھا ولید ابن مغیرہ کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اب اپنے اپنے حصے کی طرف لوگ دوڑ پڑے اور اس حصے کو گرا کر پھر انہوں نے اس کی تعمیر شروع کر دی، دیوار بنانے لگے۔ لیکن چونکہ ان کے پاس پیسوں کی کمی تھی، اس لیے تھوڑا سا حصہ کعبۃ اللہ کا انہوں نے باہر ہی چھوڑ دیا اور اس کو گھیر کے رکھ دیا کہ جب کبھی پیسے آئیں گے ہمارے پاس حلال تو اس کے بعد ہم اس کو آگے بڑھا دیں گے، جس کو آج حتیم کہا جاتا ہے۔ تقریباً کعبہ کی جو موجودہ دیوار ہے اس سے 6 ہاتھ آگے تک کعبہ کا حصہ ہے۔ پورا جو حتیم کا حصہ ہے وہ کعبہ کا حصہ نہیں ہے جو گولائی ہے، بلکہ اس میں صرف 6 ہاتھ یعنی 2 صف کے برابر تقریباً حصہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا ہے، اس کے باہر والا ایسے ہی ہے۔ اس لیے اگر کبھی اللہ موقع دے حتیم میں نماز پڑھنے کا تو کعبہ کے ساتھ جو صف لگی ہے اس میں کوشش کرنی چاہیے، یا اس سے پیچھے والی جو صف ہے اس میں کوشش کرنی چاہیے۔ جس نے وہاں نماز پڑھ لی اس نے گویا کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ اب تعمیر شروع ہو گئی، اور جب دیواریں اٹھتی ہوئی اس مقام تک پہنچ گئی جہاں حجر اسود نصب ہونا تھا، حجر اسود جو جنتی پتھر ہے، کالا پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا، اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب لایا گیا تھا اس وقت یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر ابن آدم کی خطاؤں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا، کیونکہ لوگ جا کر اس کو بوسہ دیتے ہیں، اس کو چومتے ہیں تو وہ خطاؤں کو لے لیتا ہے، اس کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک روایت ترمذی شریف کی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حجر اسود، اس کی 2 آنکھیں ہیں، اس کے 2 کان ہیں، اس کی زبان ہے، جو وہاں سے گزرتا ہے حجر اسود اس کو دیکھتا ہے، اور جو وہاں اس کے سامنے کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چومتا ہے، حجر اسود اس کی آواز کو سنتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے حق میں یہ گواہی دے گا۔ اللہ ہمیں نصیب کرے، اللہ بار بار وہاں سے گزرنا ہمیں نصیب کرے۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں دلوں پر مہر لگتی ہے۔ حجر اسود کے سامنے سے جو گزرتا ہے اس کے دل پہ مہر لگتی ہے۔ اگر دل صاف ستھرا لے کے جاتا ہے تو بالکل جو ہے اس صاف دل پر مہر لگ جاتی ہے، اب مرتے دم تک اس کا دل صاف ہی رہتا ہے اور اچھے اچھے کام وہ کرتا ہے۔ اور اگر کوئی گندا دل لے کر وہاں جاتا ہے اس گندے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ گندے کام اور زیادہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں، پہلے کی ان کی زندگی کوئی اچھی نہیں ہوتی ہے، جب حج یا عمرہ کر کے آتے ہیں ایک دم زندگی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، کیونکہ دل صاف لے کر گئے تھے، اس صاف دل پر مہر لگ گئی، اب اچھے اچھے کام کرنے کی ان کو توفیق ہو جاتی ہے۔ اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں پہلے اچھے تھے، حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، جب واپس آئے اب ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ انسان شرما جاتا ہے، گندے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ گندا دل لے کر گئے تھے، اس لیے گندے دل پر مہر لگ گئی۔ تو یہ حجر اسود جنتی پتھر ہے جس کی آنکھیں بھی ہیں، جس کے کان بھی ہیں اور اس کی زبان بھی ہے۔ تو اب جب اس کو نصب کرنے کا نمبر آیا تو ہر قبیلہ یہ کہتا تھا کہ ہمارے خاندان کا، ہمارے قبیلے کا جو سردار ہے وہی اس کو نصب کرے گا، اور اس پر جنگ چھڑنے والی تھی،
کیونکہ ہر ایک قبیلے کا سردار جب یہ کہے گا کہ مجھے نصب کرنا ہے اور ہر قبیلہ اس کے پیچھے سپورٹ کے لیے کھڑا ہے، تو اب نصب تو ایک ہی کرے گا، سارے تو کر نہیں سکیں گے۔ تو اب باقی والے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، دیکھیں گے کون اس کو اٹھا کر دیوار میں رکھتا ہے، جو رکھے گا اس کو ہم سبق سکھائیں گے۔ اور اس کے لیے عربوں کے یہاں یہ رواج تھا، جب ان کو کوئی جنگ کرنی ہوتی تھی اور سخت جنگ کرنی ہوتی تھی، اس کے لیے وہ ایک پیالے کے اندر خون جو ہے وہ بھرتے تھے اور پھر اس میں ہاتھ ڈبو کر اور یہ عہد کرتے تھے کہ اب ہم یہ جنگ ضرور کریں گے اور اس میں ہم خون بہائیں گے۔ اسی طرح یہاں بھی کچھ لوگوں نے خون کے پیالے میں ہاتھ رکھ کر اور قسمیں کھا لی کہ جو اگر ہم کو نصب نہیں کرنے دیا، جو نصب کرے گا بس اس کے ساتھ ہم جنگ کریں گے۔ جب اس طریقے سے چاروں طرف سے گویا تلواریں نکلنے والی ہیں اور ایک سیاہ پتھر، بقول حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک کالے پتھر کی وجہ سے سرخ خون کی ندیاں بہنے جا رہی تھیں، تو ایک بزرگ ان میں تھے ابو امیہ بن مغیرہ، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں لڑتے ہو، میری ایک رائے ہے، وہ یہ ہے کہ کل صبح کو باب الصفا یا باب شیبہ، اس سے جو بھی آدمی سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہوگا، وہ جو فیصلہ دے گا وہ فیصلہ سب کو منظور ہوگا۔ یہ بات اس نے کہی، سب نے اس کی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ اب ہر قبیلے کا سردار اس چاہت میں ہے کہ اگلے دن سب سے پہلے میں ہی پہنچوں، اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہ آئے تو سب سے پہلے جس ہستی کو، جس شخصیت کو انہوں نے مسجد الحرام میں باب الصفا سے داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے ہی آپ پر لوگوں کی نظر پڑی تو ہر ایک نے کہا ھذا الامین رضیناہ، یہ تو امانت والے ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں، جو یہ فیصلہ دے دیں گے بس ہم سب کو منظور ہے۔ کیونکہ آپ کا کریکٹر، آپ کا کردار، آپ کی سیرت ایسی تھی لوگوں کے سامنے کہ ہر ایک کی آنکھوں کے آپ تارا بن چکے تھے، اس لیے ہر ایک نے یہ کہا ھذا الامین رضیناہ، یہ امانت والے ہیں، امانت دار ہیں، ان کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ جب سارے جمع ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی، اس چادر کو بچھا دیا، بچھانے کے بعد حجر اسود کو اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ہر قبیلے کا سردار آ جائے، تمام قبائل کے سردار آ گئے، ان سے یہ کہا ہر ایک اس چادر کو ہاتھ سے پکڑے۔ ہر ایک نے چادر کو ہاتھ لگایا، پکڑ لیا، اس کے بعد کہا اب اٹھا کے لے چلو اس کو۔ تو اس چادر میں حجر اسود رکھا ہے اور سب جتنے بھی سردار تھے قبائل، انہوں نے ہاتھ لگایا اور اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ جب دیوار کے پاس پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے پیار سے حجر اسود کو اٹھایا اور اٹھا کر جس جگہ آج حجر اسود ہے وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصب کر دیا، وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھ دیا۔ تو اب سارے اس پر راضی ہو گئے، مطمئن ہو گئے، وہ جو جنگ چھڑنے والی تھی وہ ٹل جاتی ہے۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا، اس فیصلے سے آپ کی شہرت اور زیادہ ہو جاتی ہے اور لوگوں میں آپ کی عزت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ اللہ عزت بڑھا رہا تھا آپ کی، کیوں؟ اس لیے کہ آگے اللہ نے آپ سے کام لینا ہے، اور جس سے اللہ کام لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں پالتا ہے، اپنی نگرانی میں اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، ہم نے آپ کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ آپ پرورش پائیں، میری آنکھوں میں، میرے سامنے آپ پرورش پائیں۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بالکل بچپن سے ہی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح اللہ نے تربیت فرمائی۔ اس گھر میں آپ کو بھیجا جہاں والد کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا ہے، اس کے بعد جب آئے ہیں تو اس کے بعد مکہ میں آپ کو نہیں رہنے دیا گیا، بلکہ آپ کو وہ دور دراز بنو سعد کے قبیلے میں ایک
غریب گھرانے کے اندر آپ کی پرورش ہوتی ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے ہم نے اس کو پالا ہے. ہر ایک یہی تسلیم کرتا ہے ہم نے محمد کو نہیں پالا صلی اللہ علیہ وسلم, وہی ہمیں پال رہے تھے, ان کی برکتیں ہمیں نصیب ہو رہی تھی. اس کے بعد 6 برس کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی اللہ نے اٹھا لیا, سہارا اٹھا لیا کہ میرے اس کو سہاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ اس کے دل میں غریبوں, یتیموں, مسکینوں اور بیواؤں کی ہمدردی پیدا ہو جائے اور ان کے کیا حالات ہوتے ہیں, احوال ہوتے ہیں, یہ سامنے آ جائیں. اس لیے ان راہوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا جا رہا ہے. 8 برس کی عمر ہو گئی تو آپ کے دادا نے بھی داغ مفارقت دے دیا. اس کے بعد ابو طالب کی پرورش میں آتے ہیں, وہ بھی غریب ہیں اور وہ کیا پالتے, ان کو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پال رہے ہیں. اس کے بعد جب 25 برس کی عمر ہو گئی, جس خاتون کے ساتھ نکاح ہوتا ہے وہ بھی بیوہ ایک خاتون ہے, بے سہارا خاتون ہے, اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوتا ہے کیونکہ بے سہاروں کا سہارا بننے والے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کر رہا تھا. اب جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے تو یہ مکہ کی ایک بڑی مالدار عورت ہے. اب تو ہر ایک ذہن میں یہ آئے گا کہ اب آپ عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے, اب آپ جو ہے محلات میں رہیں گے, اب آپ کوٹھی بنگلوں کے اندر رہیں گے, اب آپ جو ہے عیش اڑائیں گے, اس طرح کی زندگی بسر کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کے برعکس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تنہائی کا شوق ڈال دیا جاتا ہے. اب آپ محل کے اندر نہیں رہتے ہیں, اب آپ کوٹھی بنگلوں میں نہیں رہتے ہیں, بلکہ آپ غاروں کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں اور غاروں کو ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے غار حرا جو جبل نور پہ ہے, بہت اونچائی پر ہے, وہاں آپ پہنچ جاتے ہیں جہاں کوئی سامان زیست نہیں ہے, نہ وہاں پر ابلتے ہوئے چشمے ہیں, نہ ہری بھری کھیتیاں ہیں, صرف کالے پتھر ہیں. جہاں تک نظر جائے وہاں تک صرف کالے پتھر ہیں جو دھوپ کی وجہ سے جلتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہاں آپ جاتے ہیں اور اس غار کے اندر رہ کر آپ اپنے رب کی عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں, غور و فکر میں مشغول ہوتے ہیں کہ انسانیت کا کیا بنے گا, یہ انسان کہاں جا رہے ہیں. اولاد آدم کا قافلہ جہنم کے راستے پر چل پڑا ہے اور کوئی ان کو واپس لوٹانے والا نہیں ہے. یہ سب ایک دم دوڑے چلے جا رہے ہیں جہنم کی طرف. یہ فکر آپ کو ستائے جا رہی ہے, اسی فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں. اسی دوران کبھی آپ حضرت خدیجہ کے یہاں آتے ہیں اور کبھی غار میں چلے جاتے ہیں. اس طرح آپ کی زندگی گزر رہی ہے. اسی دوران جب آپ کے نکاح کو 2-2.5 برس ہو جاتے ہیں, اللہ نے آپ کو ایک بچہ دیا جس کا نام قاسم رکھا گیا, اور اسی بچے کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کا لقب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کنیت دے دی ابو القاسم کی. قاسم کے ابو وہ ابو القاسم کہہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتی تھی. لیکن یہ بچہ زیادہ دیر تک نہیں رہا. کچھ عرصے کے بعد بچے نے داغ مفارقت دے دیا. پہلے تو آپ نے غم سہا تھا کس کا, باپ کا, اور اس کے بعد والدہ کا, پھر دادا کا. اب اللہ نے اولاد دی, بیٹا دیا ہے, یہ بیٹا بھی داغ مفارقت دے جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو دنیا والوں کے لیے نمونہ بنانا ہے, نمونہ بنانا ہے کہ کل کو کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے گا تو اس کو اپنے آپ کو تسلی دینی ہے. وہ تسلی دے گا کہ اگر میرے بچے کا انتقال ہو گیا مجھے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے. اللہ نے تو اپنے حبیب جن کے لیے کائنات بنائی گئی ان کے بچے کو بھی لے لیا تھا, اور ایک بیٹا نہیں ایک اور بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام آپ عبداللہ رکھتے ہیں اور اس کو پیار سے طاہر کہتے ہیں, کبھی اس کو طیب کہتے ہیں. وہ بھی کچھ عرصے کے بعد انتقال کر جاتا ہے. ایک اور بیٹا اللہ نے آپ کو دیا ہے جو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پیدا ہوتا ہے, جس کا نام آپ ابراہیم رکھتے ہیں, جو تقریباً 17-18 مہینے کا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ داغ مفارقت دے جاتا ہے. اس طرح 3 بیٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد انتقال کر جاتے ہیں. آپ کو دنیا والوں کے لیے نمونہ بنانا تھا. اللہ نے 4 بیٹیاں آپ کو دی ہیں. قاسم کے بعد بیٹی پیدا ہوتی ہیں, ان کا نام زینب رکھا جاتا ہے, اور آپ بڑا پیار کرتے ہیں اپنی بیٹیوں سے, بڑی محبت رکھتے ہیں. پھر اللہ نے اور بیٹی دی, رقیہ, ام کلثوم, حضرت فاطمہ. 4 بیٹیاں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. بیٹے تو بچپن میں ہی انتقال کر گئے, بیٹیوں کو اللہ نے جوانی کی دہلیز تک پہنچایا, جوان ہوتی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نکاح کرتے ہیں, اور پھر آپ کی حیات میں ہی 3 بیٹیاں آپ کو داغ مفارقت دے جاتی ہیں. حضرت
زینب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، حضرت رقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت آپ کی بیٹیوں میں سے صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حیات تھیں، اور وہ بھی آپ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد دنیا کو چھوڑ جاتی ہیں اور وہ بھی رخصت ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح اللہ نے آپ کو دنیا والوں کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، کسی کی جوان بیٹی کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو تسلی دے دے کہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ غم سہے ہیں، جس طرح انہوں نے اس غم کو برداشت کیا ہے مجھے بھی غم برداشت کرنے ہیں۔ اور ہمیں تو صرف یہ غم ہی ہے، ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو دوسرا معاملہ ہے، ادھر بچے کا انتقال ہوتا ہے۔ جب آپ کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا یا قاسم کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد قاسم عبداللہ کا انتقال ہوا تو اس وقت مشرکین نے تو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس کا کوئی بیٹا زندہ ہی نہیں رہتا ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے، باپ کے بعد بیٹا آتا ہے جو باپ کے مشن کو زندہ رکھتا ہے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اس پر اللہ نے فرمایا تھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ پیارے ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دی ہے، فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، ان شانئک هو الابتر، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی دم کٹا رہ جائے گا، اسی کا نام نہیں رہے گا، اس کا نام مٹ جائے گا، آپ کا نام ورفعنا لک ذکرک، آپ کا نام تو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا سیکنڈ نہیں گزرتا ہے کہ جس میں کوئی اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز کو بلند نہ کر رہا ہو۔ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے، ورفعنا لک ذکرک۔ تو اس طرح اللہ نے آپ کو اولاد بھی عطا کی، اپنی اولاد سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں۔ جب آپ غار حرا سے واپس آتے ہیں بچے آپ کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، ابو آپ کہاں تھے، آپ اتنے دن سے کہاں تھے، آپ فرماتے ہیں میں رب کی عبادت کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اس طرح آپ غاروں کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، محلوں میں اور کوٹھی بنگلوں میں آپ نہیں رہتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس بڑا مال تھا لیکن اس مال پر آپ صرف اپنا اتنا حق سمجھتے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال پر کہ کوئی اگر سائل آ گیا، کوئی حاجت مند آ گیا، کوئی ضرورت مند آ گیا تو آپ سفارش کر دیتے تھے حضرت خدیجہ سے کہ آپ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں اپنے مال سے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے لیے اس کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خوش قسمتی سمجھ تھی اور انتظار میں رہتی تھی کب آپ حکم کریں اور میں کسی کی ضرورت کو پورا کروں۔ اتنا آپ جو ہے حق سمجھتے تھے، اس سے زیادہ حق حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال پر آپ نہیں سمجھتے تھے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے جو فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ آپ کو آپ کے رب نے نادار پایا، اس نے آپ کو مالدار کر دیا، بے نیاز کر دیا۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اللہ نے آپ کو دے دیا تھا لیکن وہ مال آپ نے اپنے استعمال میں نہیں لایا بلکہ وہ غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، بیواؤں کی مدد میں آپ لگایا کرتے تھے۔ اب اسی طرح آپ کی زندگی گزر رہی ہے، جوں جو ہے آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اپنی عمر میں تو اتنا ہی آپ کو تنہائی زیادہ محبوب ہو گئی ہے۔ اب ایسا ہو گیا کہ کئی دن کے لیے آپ غار حرا میں چلے جاتے ہیں، کبھی 1 مہینے کا اعتکاف وہاں کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کچھ کھانے پینے کے لیے ستو وغیرہ اور پانی اس طرح کی چیزیں آپ ساتھ لے جاتے ہیں اور وہاں استعمال کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو محسوس ہوتا ہے کہ اب آپ کے پاس سامان خرد نوش ختم ہو گیا ہوگا تو اس لیے وہ یہاں سے سامان لے کر وہاں غار حرا میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی قربانیاں ہیں، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو یاد رکھا کرتے تھے۔ تو اب جب آپ کی عمر مبارک 40 برس کی ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو ابتدا ہوتی ہے وحی کی وہ اس طرح ہوتی ہے، رات کو آپ خواب دیکھتے ہیں، جو خواب میں دیکھتے ہیں صبح کو بالکل ویسا ہی ہوتا ہے، سچے خواب آپ کو دکھائے جاتے ہیں۔ 6 مہینے تقریباً اسی طرح گزر جاتے ہیں۔ 6 مہینے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کی 17، 19 یا 21
یا یہ کہ 27ویں شب ہے، اسی دوران آپ غار حرا میں اللہ کی یاد میں لگے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس جبرائیل امین آ جاتے ہیں اور آ کر اپنا تعارف کراتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے نبی اور رسول ہونے کی آپ کو بشارت دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سے کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے اور اس طرح اپنے سینے کے ساتھ لگا کر دباتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی زور سے دبایا مجھے لگتا تھا میری جان نکل جائے گی۔ اس کے بعد پھر چھوڑنے کے بعد کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد پھر جبرائیل امین آپ کو پکڑ کے زور سے دباتے ہیں، اس کے بعد پھر چھوڑتے ہیں، اور چھوڑنے کے بعد کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ آپ پھر جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب تیسری مرتبہ جبرائیل امین نے پھر آپ کو پکڑا اور اتنی زور سے دبایا، آپ فرماتے کہ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے جان میری نکل جائے گی۔ تو اس کے بعد پھر جبرائیل امین نے کہا اقرا، پڑھیے۔ اب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جبرائیل امین پڑھتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہاں تک یہ 5 آیتیں جو ہیں یہ نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ جبرائیل امین نے پڑھی، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی یہ جاری ہو جاتی ہیں۔ یہ جو جبرائیل امین نے آپ کو دبایا ہے، یہ کیوں دبایا؟ یہ اس لیے دبایا کہ آپ کے قلب اطہر میں جبرائیل امین وہ طاقت اور قوت منتقل کرنا چاہتے ہیں جو اللہ نے ان کو لے کر بھیجا ہے، کہ جو اللہ کے اس کلام کو برداشت کر سکے۔ ورنہ اللہ کا کلام تو اتنا وزنی ہے، اتنا بھاری ہے یہ، کہ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ بھی اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو جبرائیل امین نے جو دبایا، دبانے کے بعد اپنی توجہ جو ہے آپ کی طرف منتقل کی ہے، جس سے آپ کے قلب اطہر میں وہ طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ اب اللہ کے کلام کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکلتے ہیں، لیکن آپ گھبرائے ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ جبرائیل امین نے جو دبایا ہے اس کی وجہ سے، دوسرا جو اللہ نے اب آپ پر ذمہ داری ڈال دی ہے کہ اب قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ یہ جو بھاری ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کی وجہ سے آپ گھبرائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ گھر پہنچ جاتے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں زمیلونی زمیلونی زمیلونی، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کپڑا اڑا دیتی ہیں۔ جب کچھ دیر کے بعد آپ کی وہ کیفیت جاتی ہے تو اس کے بعد اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنا پورا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں خدیجہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میری جان نہ چلی جائے، اس لیے کہ اتنا بوجھ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے میری جان چلی جائے گی۔ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتوں کو نبھاتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتوں کو ٹوٹنے نہیں دیتے ہیں۔ اسی طرح وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ قرض داروں کے قرض کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جو نادار ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ کماتے ہیں، ان کی ضروریات کو آپ پورا کرتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور آپ
مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جو لوگ حوادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، حوادثات میں گھر جاتے ہیں، کسی پر کوئی آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، ایسوں کی آپ مدد کرتے ہیں، اس لیے آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ جو اتنے اعلیٰ اخلاق والا ہوتا ہے اس کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا ہے، اس لیے آپ کو گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر آتی ہیں، جس نے زمانہ جاہلیت میں نصرانیت اختیار کر لی تھی۔ اس کے پاس لے کر جاتی ہیں، اس کو عالم مانا جاتا تھا، وہ توریت بھی پڑھا ہوا تھا، انجیل بھی پڑھا ہوا تھا، اس کے پاس لے کر گئی اور جا کر کہا کہ اپنے بھتیجے کی ذرا بات سنیے۔ تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری بات بتائی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ کے پاس تو وہی فرشتہ آیا ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا تھا، جبرائیل امین ہیں، اور آپ کو مبارک ہو، آپ تو آخری نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہائے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب آپ اعلان نبوت فرمائیں گے اور لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے اور آپ کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کریں گے، آپ کے بھی دشمن ہو جائیں گے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں، پھر میں آپ کی زبردست قسم سے مدد کروں گا، آپ پر ایمان لاؤں گا اور آپ کی مدد کروں گا۔ لیکن ورقہ نے وہ زمانہ نہیں دیکھا، اس سے پہلے ہی اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اللہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت،